جی السلام علیکم، میرا نام سید تیمور بخاری ہے اور میں ریڈ رائٹ سے خوش آمدید کہتا ہوں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کچھ دن پہلے CSS 2024 کا رزلٹ آیا اینڈ ٹوڈے آئی ہیو ود می احسن اعظم. احسن از فرام آزاد جموں اینڈ کشمیر اینڈ ہی ہیز بین ایلوکیٹڈ ان لینڈ ریونیو سروس. احسن از بردر آف مائی ویری ڈیئر اسٹوڈنٹ جن کا خود CSS کوالیفائی نہیں ہو سکا تھا. ان کا ایسے جو تھا آخری ٹرم میں ہو گیا فیل. اگر وہ پاس ہوتے تو ریٹن کے اندر وہ ٹاپ 5 کے اندر ہوتے. دین کہ his younger brother came to me and alhamdulillah I am کہ blessed کہ میرا کچھ پورشن تھا کہ ان کی تیاری کے اندر. تو پہلے تو احسن آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ سر. آپ اپنا ذرا اکیڈمک جرنی کے بارے میں بتائیں گے. آپ کا اکیڈمک کوالیفیکیشن کیا ہے؟ سر میں نے بیسکلی اپنی اسکولنگ تو آزاد جموں کشمیر سے کی ہے. میں نے اپنا کالج راولپنڈی سے کیا ہے اینڈ دین آئی جوائنڈ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور فار مائی بیچلرز ان پولیٹیکل سائنس. اوکے تو آپ نے بیچلرز کیا پولیٹیکل سائنس کالج؟ یس. اچھا ٹھیک ہو گیا. پھر سر 2023 میں گریجویٹ ہوں اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی کیم ٹو یو. آئی ہیو جوائنڈ دی G1 سیشن بیکاز آف مائی لٹل برادر اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی ہیڈ لاٹ آف کوسچنز ان مائی مائنڈ دیٹ whether I should go for the attempt or not, but credit goes to you. You have motivated me and finally I have taken it and I made it. And yes, it was تھوڑا ٹائم رہ گیا تھا. آپ نے تیاری تو ہے لیکن میں کیا کروں جیون سیشن میں کرتے کرتے تھوڑا رگڑا لگ گیا اور پھر ہم نے کر لیا. اچھا مجھے اپنے سبجیکٹ سلیکشن بتائیے کہ سبجیکٹ سلیکشن کیا تھی آپ؟ سر سبجیکٹ سلیکشن obviously I am from a political science background, so I went for political science, British history, governance, gender and Punjabi. گورننس جینڈر اینڈ پنجابی. اچھا گورننس نے اس دفعہ تھوڑے کم مارکس دیے تھے. عمومی طور پر آپ نے گورننس رکھا کیوں تھا؟ مجھے یہ بتائیے واٹ واز یور ریزن آف چوزنگ دس سبجیکٹ. سر چوز کرنے سے پہلے تو آئی تھنک اٹ واز لائک گیونگ اسکور سم ویئر اراؤنڈ 65 to 70. تو میرے مائنڈ میں بھی یہی تھا کہ بیکاز آف پولیٹیکل سائنس سو اٹس گوئنگ ٹو ہیلپ می اے لاٹ. سو اس لیے میں نے چوز کیا بٹ ڈسپائٹ ایوری تھنگ آئی گاٹ سم ویئر اراؤنڈ 59 to 60 مارک. اچھا 60 مارکس بڑے اچھے تھے. اچھا اب نا مجھے آپ دیکھیے کنٹینٹ تو مل جاتا ہے. کنٹینٹ ادھر تو آپ کہیں ویڈیو دیکھ لیں گے, کوئی کتاب پڑھ لیں گے, اتنے سارے پبلشرز ہیں, اتنی ساری اکیڈمیز ہیں, مینٹورز ہیں, کتابیں آپ کو مل جائیں گی. جو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کنٹینٹ یہ پڑھنا کتنا ضروری ہے اور لکھنا کتنا ضروری ہے اپنی CSS کی اٹیمپٹ کے اندر؟ سر میں اس کو اس طرح بریک ڈاؤن کروں گا کہ 80% آپ چیزوں کو لکھیں اور 20% آپ پڑھیں, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ نے وہاں پر کوسچنس کریٹ کرنے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جو آپ زیادہ تر پڑھ کے یہاں سے گئے ہوں گے, بلکہ آپ نے وہاں پر چیزوں کو چارٹ آؤٹ کرنا ہے. تو جتنا آپ فوکس اپنے مائنڈ سیٹ پہ کریں گے, اور مائنڈ سیٹ پہ فوکس تبھی ہوگا جب آپ اپنے تھاٹس کو جاٹ ڈاؤن کرو گے. تو زیادہ تر آپ لکھیں اور پھر تھوڑا بہت آپ پڑھیں. تو دس از ہاؤ اٹ ورکس. ٹھیک ہے, یہ آپ کی پہلی اٹیمپٹ تھی؟ یس اٹ واز. اور آپ نے جو ہے نا 23 میں گریجویٹ کی 24 میں پہلی اٹیمپٹ دے دی. اور مجھے یہ بتائیے کہ پہلی اٹیمپٹ میں جو ہے اتنا کانفیڈنٹ انسان ڈرا ہوا ہوتا ہے, تو آپ کا ڈر تھا یا نہیں تھا اٹیمپٹ میں بیٹھتے ہوئے؟ سر میں پراؤڈلی یہ بات کہوں گا کیونکہ میں نے اپنے بڑے بھائی کی جب میں نے فیلیئرز دیکھیں سو الٹیمیٹلی ایک ڈیوائن پوش آیا. اور سیکنڈلی سر آپ جیسے مینٹورز ملے, آپ نے ہمیشہ گائیڈ کیا کہ ایوری پرسن ہیز اے ڈفرنٹ فیٹ. سو میں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ گیا ہوں اور الحمدللہ آئی ہیو کلیئرڈ اٹ. اچھا اب انٹرویو کی تاریخ کی طرف آتے ہیں. انٹرویو میں آپ نے بہت اچھی طرح کی آئی ہیو چینجڈ کہ آئی ہیو سین لاٹس آف چینج ان یو. جب آپ پہلے دن تھے اور بعد میں تھے, اٹ واز کوائٹ چینج. کیا کی ہے انٹرویو کے کمرے کے اندر جب جاتے ہیں تو واٹ ڈو یو تھنک دیٹ میکس دی ڈفرنس؟ سر فرسٹلی میں کہوں گا کہ انٹرویو کمرے سے باہر تو ہر بندے کے تھاٹ پروسیس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ کے اندر ایک فیئر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اینڈ سیکنڈلی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وہ جو انٹرویو پینلز میں لوگ ہوتے ہیں دے آر ابو 60 اور دے آر 60s. سو انہوں نے ایک سروس کی ہوتی ہے اینڈ دے ڈونٹ ایکسپیکٹ دیٹ یو آر اے جیک آف آل ٹریڈس. تو آپ صرف اچھا کانفیڈنٹ رکھیں اور اچھا تھوڑا چیزیں پڑھ کے جائیں, بیکاز الٹیمیٹلی کانفیڈنس کمز فرام دا نالج. تو اگر اس اپروچ کے ساتھ آپ جائیں تو یہ یعنی کہ آپ کو کہنا یہ ہے کہ پہلے نالج گین کریں گے تو کانفیڈنس کے ساتھ کمپلیمنٹ کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے جو ہم بات کرتے رہتے ہیں تو آپ کی جو باڈی لینگویج اور ٹون ہے, کیونکہ آپ کی باڈی لینگویج ویری کانفیڈنٹ ہے, تو وہ کتنا میٹر کرتی ہے؟ آپ کو انٹرویو میں کیا فیل ہوا تھا؟ یو ور کانفیڈنٹ, لیس کانفیڈنٹ the moment you entered, کیا فیل تھی آپ کی؟ سر فرسٹ 30 to 40 seconds جب میرا انٹروڈکشن ہو رہا تھا آئی واز بٹ لائک مائی کانفیڈنس واز شیٹرڈ. بٹ الٹیمیٹلی میں نے پریکٹس اتنی کی تھی, اتنی ریگولرس پریکٹس کی ہوئی تھی کہ آئی مینیج ایوری تھنگ. جتنے بھی کوسچنز الحمدللہ انہوں نے کیے ہیں آئی واز ایبل ٹو ایڈریس دیم اینڈ دیٹس وائی آئی گاٹ سم ویئر اراؤنڈ 160. اوکے ناؤ اب آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے بڈنگ اسپائرنٹس کو جن کی ابھی پہلی اٹیمپٹ ہے, ابھی 3-4 مہینے رہ گئے, آپ کی پہلی اٹیمپٹ تھی, آپ اس اسٹیج پہ آئے تھے, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر پیغام بہت ڈر کو ختم کرنے کے لیے بھی وہ پیغام ایگزیکٹلی سر پیغام بالکل سمپل ہے. اگر آپ کے پاس 4 to 5 months ہیں تو آپ اٹیمپٹ ضرور دیں, اچھے مینٹور کے پاس جائیں, اچھی گائیڈنس لیں اینڈ ٹیک دا اٹیمپٹ اینڈ یو ول ڈو گریٹ تھنگس. چلو اوکے, یہ تھے ہمارے ساتھ احسن اعظم, اور ان کا ٹیک اوے ہماری ان کے ڈسکشن یہ ہے دیٹ کہ اف یو ان فرسٹ اٹیمپٹ جسٹ ریلیکس یور سیلف, بی کانفیڈنٹ, اور لوگوں کی فیلئرز کو دیکھ کر ان کا اپنے جرنی بنا لیجیے. کہ لوگ کہتے ہیں خود فیل ہونا ہے پہلے کے کامیاب ہونے کے لیے, تو لوگوں کے فیلئر کو جو ہے نا کامیابی کا پہلا زینہ بنا لیجیے اور کام کیجیے, محنت کیجیے, پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ مسکراتے رہیے. اللہ حافظ, السلام علیکم.